بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج روزے کے متعلق کچھ مسائل بیان کریں گے۔ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ اگر ہم صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم ان شرائط پر مکمل اتریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صبح سے ہم تکلیفیں برداشت کریں، بھوک پیاس برداشت کریں، لیکن جب شام ہو جائے اور ہمارا روزہ بھی مکمل طور پر صحیح طریقے سے ادا نہ ہو، تو اس لیے روزے کے متعلق مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو چونکہ سب سے پہلا مسئلہ سمد بانڈ کے متعلق ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سمد بانڈ کو سونگا جا سکتا ہے یا سونگنا جائز ہے یا نہیں، یعنی اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو محض سمد بانڈ کو سونگنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ اس میں تفصیل ہے کہ اگر سمد بانڈ کو ناک میں رکھ کر اس کو سونگا جائے، نشے کے طور پر اس کو سونگا جائے اور اس کے ذرات جوف دماغ تک پہنچ جائے، اور جو چیز جوف دماغ تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمد بانڈ کو ناک میں رکھ کر سونگنا اور ناک کے ذریعے سے اگر جوف دماغ تک اس کے ذرات پہنچ جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ اس میں تفصیل ایک یہ بھی ہے کہ اگر ناک میں تو نہیں رکھا بلکہ ناک کے باہر سے یعنی باہر ہی سے سونگا اس کو، تو اب دیکھیں گے کہ اگر اس کے ذرات ناک کے راستے سے جوف دماغ تک پہنچے ہیں یا نہیں۔ اگر پہنچے ہیں تو روزہ فاسد ہو گیا، اور اگر نہیں پہنچے ہیں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں ایسی چیزوں سے بچا جائے، کیونکہ کبھی امکان ہوتا ہے، احتمال زیادہ ہوتا ہے کہ ناک کے راستے سے جوف دماغ تک کوئی چیز اس کے ذرات پہنچ جائے۔ اس لیے اس کا سونگنا بھی چاہے دماغ تک اس کے ذرات پہنچے ہوں یا نہ پہنچے ہوں، بہرحال مکروہ ضرور ہے۔ دوسرا مسئلہ اندرونی چیک اپ کے متعلق ہے، جس کو انگلش میں انٹرنل کہا جاتا ہے، کہ روزے کی حالت میں انٹرنل چیک اپ کے بارے میں کیا کوئی نئی تحقیق ہے یا نہیں۔ تو اس کے متعلق جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹون کا پرانا ہی فتویٰ ہے کہ روزے کی حالت میں انٹرنل چیک اپ کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تو اس سے بچا جائے۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دیں گے اور وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ انیما کے متعلق ہے۔ انیما کیا چیز ہے، اس کی لکھائی کی صورت میں ڈسکرپشن میں تفصیلات دی ہیں، وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ اس کا کیا ہے کہ انیما لگانا درست ہے یا نہیں، قبض کی وجہ سے انیما لگانے کا کیا حکم ہے۔ تو روزے کی حالت میں انیما لگانے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ جماع کے متعلق ہے کہ سحری کھانے کے بعد، یعنی جب روزہ بند ہونے سے پہلے اگر میاں بیوی جماع کر لیں تو اب اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر سحری کھانے کے بعد صبح صادق ہونے میں دیر ہو تو میاں بیوی صبح صادق ہونے سے پہلے جماع سے فارغ ہو گئے تو روزے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ قضا لازم ہوگی نہ اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ اس لیے اگر وقت کے اندر یہ جماع سے فارغ ہو گئے تو بالکل درست بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ صبح کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ وقت پر نماز ادا کرے۔ تو یہ چند مسائل تھے روزے کے متعلق۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ تو یہ علم پھیلانے کی خاطر ان مسائل کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس کے متعلق علم ہو جائے اور اس کار خیر میں آپ برابر کے شریک ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔